بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو 11ویں جماعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 14 حصہ نظم میں سے، جس کا نام ہے اور دیس سے آنے والے بتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ نظم کا عنوان ہے، جو آپ کا سیریل نمبر اس کا جو 14واں جو ہے وہ سبق ہے، اور حصہ نظم میں سے ہے، اور حصہ نظم ہے اور دیس سے آنے والے بتا۔ ٹھیک ہے، شاعر کا نام ہے اختر شیرانی، جس کا اصل نام ہے محمد داؤد خان۔ ٹھیک ہے، اختر شیرانی اس کا قلمی نام ہے، اور محمد داؤد خان اس کا اصل نام ہے۔ قلمی نام وہ نام جو بندہ خود یعنی کہ بناتا ہے، خود پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ ایک جگہ پہ، ایک منصب پہ، ایک عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے جو ایک نام جو ہے وہ خود بناتا ہے۔ جس طرح غالب ہے، اصل نام نہیں ہے غالب کا اصل نام ہے مرزا اسد اللہ خان بیگ، لیکن مرزا اسد اللہ خان بیگ کو لوگ بہت کم جانتے۔ جب غالب کا تذکرہ کریں گے تو سب جانتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میر تقی میر محمد تقی نام ہے، اور میر اس کا تخلص ہے۔ ٹھیک ہے، تخلص یا قلمی نام اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اختر شیرانی کو سارے جانتے۔ اگر ہم بات کریں محمد داؤد، تو محمد داؤد کو کوئی نہیں جانتا۔ تو پیدائش 1905 اور وفات 1948۔ نظم کا عنوان ہے او دیس سے آنے والے بتا۔ نظم یہ بند ہے اور مخمس کی حیت کے اندر، یعنی کہ حیت کے اعتبار سے نظم جو ہے مخمس ہے۔ مخمس کسے کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ جو دو مصرے ہوتے ہیں کسی بھی شعر کے، دو یعنی کہ ایک شعر کے اندر دو مصرے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے مصرے کو مصرع اولا، دوسرے کو مصرع ثانی۔ جب 3 مصرے ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں بند۔ یہاں سے بند شروع ہو جاتا ہے۔ دو یا دو سے زائد جتنے بھی، دو نہیں، دو کو شعر کہیں گے۔ ٹھیک ہے، 3 یا 3 سے زائد جتنے بھی 9 10 تک تعداد، جتنی بھی تعداد اس کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب 3 مصرے ہوں گے اس کو مثلث کہیں گے، 4 مصرے ہوں گے اس کو مربع کہیں گے، اور 5 ہوں گے اس کو مخمس۔ اور یہ جو آپ کی نظم ہے یہ مخمس کی حیت کے اندر لکھی گئی ہے، یعنی کہ اس کے 5 مصرے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مخمس ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے الفاظ معنی، یہ مکمل جتنی بھی نظم ہے اس کے اندر جتنے مشکل الفاظ کے معنی یہ میں نے لکھے ترتیب کے ساتھ، یہ دیکھ لیں۔ سب سے جو پہلا بند ہے اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہے، کتاب اپنی نکال لیں، اس میں سے ساتھ ساتھ آپ اوپر لکھتے جائیں۔ آوارہ غربت۔ آوارہ غربت کا مطلب ہوتا ہے پردیس میں رہنے والا، پردیسی۔ پردیسی سے مراد جو اپنے گھر سے باہر کسی بھی جگہ پہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یہ پردیس میں رہتا ہے۔ پردیس میں رہنے والا یہ نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح لاہور میں، لاہور سے اسلام آباد رہتا ہے وہ بھی پردیس ہے۔ ٹھیک ہے، لاہور سے کسی اور علاقے کے اندر وہ رہتا ہے وہ بھی پردیس ہے۔ ٹھیک ہے، کنعان فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام اس علاقے کے اندر رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سرو کا لفظ آتا ہے۔ یہ سرو ایک درخت کا نام ہے، تکونی شکل کا درخت ہے یہ۔ اس کے بعد آتا ہے ریحان۔ ریحان کا مطلب ہے خوشبو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو حسن حسین جو ہے ان کے لیے، حضرت امام حسن حسین کے لیے ریحان کا لفظ استعمال کیا، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ ٹھیک ہے، مستانہ۔ مستانہ کا مطلب ہوتا ہے دیوانہ، جنونی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پربت۔ پربت آپ کو پتہ پہاڑ کا نام ہے۔ اس کے بعد گنگور گٹائیں۔ گنگور گٹائیں کا مطلب ہے گہرے سیاہ بادل۔ برخائیں، برسات۔ ٹھیک ہے، برخائیں کا مطلب ہوتا ہے برسات۔ برخائیں یہ برسات ادھر۔ اس کے بعد بانا۔ بانا ہوتا ہے دل کو اچھا لگنا۔ اور سرمست۔ سرمست کا مطلب ہے سرشار۔ سہانی، خوبصورت۔ پیڑ کا مطلب پودے۔ گنہرے کا گھنے درخت، شاداب، تر و تازہ۔ چاہ کا مطلب چاہت، اور آہ کا مطلب گہری سانس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس نظم کا جو ہے وہ خلاصہ دیکھ لیں، یعنی کہ خلاصہ جو ہے یا مرکزی خیال آپ نے کرنا ہے۔ شاعر کا نام لکھنا ہے۔ شاعر کا نام 1 نمبر اختر شیرانی، اور 4 نمبر کا یہ مرکزی خیال یا خلاصہ۔ خلاصہ ہے پوری نظم کا، تھوڑا مفصل ہوتا ہے مرکزی خیال۔ اس پوری نظم کے اندر کیا بیان ہوا اس کو 1 لائن میں لکھ دینا۔ یہ میں نے خلاصہ لکھا ہوا ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ پہلا یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اے دیس سے آنے والے مجھے بتاؤ کہ میرے ہم دوست کس حال میں ہیں۔ ٹھیک ہے،
میرا وطن کیسا ہے، میرے وطن کے باغات اور وہاں کی ہوائیں کیسی ہے، کیا وہاں پہاڑوں پر اب بھی گٹائیں چھاتی ہے، برسات دلوں کو لبھاتی ہے، اور وطن کے وہ تمام قدرتی مناظر، چاند، ستارے اور ہمارے بچپن کے کھیل، کیا وہ سب ایسے ہیں؟ کیا اب بھی دوست و احباب دریا کنارے جاتے ہیں؟ کیا اب بھی وطن کی محبت کسی کے دل میں باقی ہے؟ یہ ہے خلاصہ مکمل یعنی کہ اس پوری نظم کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال یہ بھی دیکھ لیں، وطن کی محبت فطری جذبہ ہے، پردیس میں وطن کی ایک ایک چیز یاد آتی ہے، دوست، احباب، باغات، پھل پھول، بہار، برسات، قدرتی مناظر، کھیل، غرض ہر چیز انسان کو یاد آتی ہے۔ تو یہ تھا اس سبق کا پہلا لیکچر جس میں تعارف اس نظم کا، ٹھیک ہے، وہ دیس سے آنے والے بتائیے، اور اس کے بعد جو ہے الفاظ معنی کے بعد پھر آپ کا مرکزی خیال اور خلاصہ۔ اب دوسرا لیکچر ہوگا اس مخمس جو نظم ہے اس کی تشریح۔